ایسا لگتا ہے کہ ملک میں ایک افراتفری کا عالم ہے، ہر چیز خرابی کی جانب مائل ہے، سیاست جو ہے وہ اپنی گرتی چلی جا رہی ہے نیچے کی طرف، بڑھکوں کا سلسلہ جاری ہے، کوئی ادارہ ہو یا کوئی سیاستدان ہو ایک دوسرے کو مارنے کوٹنے بند کرنے جیل بھیجنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، سب کے سب دے رہے ہیں، کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے، سوائے چند مخصوص لوگوں کے جو خاموش ہیں، کبھی کبھار بولتے ہیں اور لوگوں کو آئین اور قانون کی بات یاد دلاتے ہیں، پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم ایک زمانے میں ہم عدالتوں کو دیکھتے تھے، وہاں اب آپ دیکھتے ہیں تو بالکل ماحول یکسر مختلف ہے۔ ایک زمانے میں پارلیمان کو دیکھتے تھے، وہاں بڑی زبردست ڈبیٹ ہوتی تھی۔ میں نے تقریباً 30 سال سے پارلیمنٹ کو کور کر رہا ہوں میں نے بلکہ 30 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ بہت اچھی اچھی ڈبیٹس دیکھی، بہت شاندار قسم کی تقاریر دیکھی، گفتگو دیکھی، سیاسی چالیں دیکھی۔ حکومت اپوزیشن کو متون کرنے کے لیے یا گرانے کے لیے سیاسی چال چلتی تھی، اور اپوزیشن حکومت کو گرانے کے لیے سیاسی چال چلتی تھی، لیکن ایسی گفتگو نہیں ہوتی تھی جو اخلاق باختہ ہو، لوگوں پر حملے اس طرح نہیں ہوتے تھے۔ معاشرہ ہمارا بہت پہلے سے اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر کافی خراب ہے، لیکن یہ کچھ نہیں ہوتا تھا جو اب دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے۔ آج میرے دفتر کے سامنے ایک واقعہ ہوگا، بدقسمت واقعہ ہے، میرے دفتر سے نکلے تھے رؤف حسن اور ان کے اوپر ایک حملہ ہو گیا۔ کچھ مخنث حضرات کہہ لیں، یا ان کو ہجرا کہہ لیں، یا خواجہ سرا کہہ لیں، جو بھی مرضی کہہ لیں۔ میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ خواجہ سرا اتنے وائلنٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے انہوں نے ایک تھانے پر اٹیک کیا تھا، پولیس والوں کو مارا پیٹا۔ اب جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے ایک ٹی وی اینکر کو بھی مارا تھا، ہمارے دوست ہیں پرانے، 30 سال پرانی دوستی بھی ہے ہم سے ہماری، یاد اللہ ہے وہ۔ اب آج رؤف حسن پر اٹیک کیا، اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ کچھ آنکھوں دیکھا حال ہے، کچھ آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن جن آنکھوں نے دیکھا ان سے سنا ہوا حال ہے۔ ناظرین، مجھے تو آپ جانتے ہیں، میں ہوں اعجاز احمد اور آپ میرا بلاگ دیکھ رہے ہیں میرے اپنے نیوز چینل پر جس کا نام ہے اے ایم نیوز۔ اے ایم نیوز کو ذرا سبسکرائب کیجیے، آپ کو بہت کچھ ملے گا، ہمیشہ ملے گا، ایسی چیز ملے گی جو شاید کہیں اور نہ ملے۔ اور ایک تو انفارمیشن ملے گی، انسائٹ ملے گا، لیکن کوئی اس میں جانبداری نہیں ہوگی کبھی بھی۔ آج میں ناظرین میرے دفتر کے قریب ایک سامنے میرے ایک اور دوست ہے صدیق ساجد، جو چودھری سیاست کا کردار ادا کرتے ہیں۔ میں ایسے ہی ذرا ان سے ملنے چلا گیا، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک آفس کا میسج میں نے دیکھا کہ رؤف حسن پر حملہ ہو گیا۔ رؤف حسن بہت سب لوگ جانتے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات ہیں۔ پچھلے دنوں سے کچھ بہت سخت ہوئے ہوئے ہیں، ہر طرف کبھی چیف جسٹس پر تنقید کرتے ہیں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر تنقید کرتے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں چند روز پہلے بہت سخت ریمارکس دیے تھے۔ اس کے بعد فیصل وافدہ بولے تھے، تو فیصل وافدہ پر تو توحید عدالت لگ گئی، وہ ابھی تک بچے ہوئے تھے اور اب شاید بچے رہے کیونکہ اب ان کے اوپر حملہ ہو گیا۔ میں دوڑا دوڑا آفس آیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا، جن لوگوں نے اہل شاہدین تھے جنہوں نے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا، اور بعد میں پھر میں نے CCTV فوٹیج اپنے یہاں دیکھی۔ رؤف حسن کوئی 5:42 پر میرے آفس سے باہر نکلے۔ میرے آفس سے باہر نکلتے ہیں، لیفٹ پر مڑتے ہیں اور پھر لیفٹ پر مڑتے ہیں، تو وہ جب آپ لیفٹ پر مڑتے ہیں تو رائٹ ہینڈ پر جو ہے وہ کرکٹ گراؤنڈ آ جاتا ہے، ہاکی گراؤنڈ معاف کیجیے گا، وہاں کرکٹ بھی ہوتی ہے، ہاکی بھی ہوتی ہے، شام کو بڑا رش ہوتا ہے اس میں۔ میرے آفس کے نیچے گورمے بیکری ہے، جو ہماری آرگنائزیشن کی کا ہی ایک اور بزنس کنسرن ہے۔ ابھی وہ تھوڑا سا آگے چلے تھے، شاید مڑ کے 15-20 قدم آگے چلے ہوں گے کہ اچانک ایک سامنے سے وہ جن کو خواجہ سرا کہتے ہیں وہ آئے، انہوں نے ان کو ڈھوکا، خواجہ سرا نے۔ اور CCTV فوٹیج میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے، اور وہاں سامنے 3 اور کھڑے تھے۔ میرے آفس والے یہ بتاتے ہیں کہ وہ ذرا پیچھے کھڑے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، گارڈ بھی میرا پیچھے تھا ہمارے آفس کا۔ اچانک اس خواجہ سرا نے حملہ کر دیا۔ اچھا، پہلے تو دور سے تو لوگ، ہمارے دفتر کے لوگ یہی سمجھے کہ شاید چاقو سے حملہ کیا ہے۔ وہ دوڑ کے قریب پہنچے، اتنی دیر میں وہ 3 لوگ جو تھے سڑک پار، وہ بھی آ گئے اور انہوں نے رؤف حسن کو مارنا شروع کر دیا۔ کسی نے بلیڈ جو ہے وہ اسٹین لیس اسٹیل کا بلیڈ جو ہوتا ہے وہ تھا، اس کی انگلیوں میں دبایا ہوا تھا، اور شاید انگلیوں میں اس طرح دبایا ہوا ہو کہ وہ فنگر پرنٹس نہ آ سکے۔ بہرحال انہوں نے وہ مارا۔ رؤف حسن نے منہ کو ذرا یوں نیچے کیا تو ان کو یہاں سے کٹ لگا، یہاں تک، وہ کوئی
اور یہ دانت اندر سے گہرا اتنا کٹ لگا کہ یہ دانت اندر سے دکھائی دینے لگے۔ رؤف حسن کی ہمت ہے، وہ چھڑا کر واپس بھاگے میرے آفس میں آئے۔ انہوں نے نیچے ریسیپشن پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی گاڑی دے، میں نے ہاسپٹل جانا ہے، زخمی ہو گیا ہوں۔ میرے چینل کے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود، آپ سب ان کو جانتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں وہ، ان کو علم ہوا، وہ دوڑے بیچارے نیچے آئے، وہ رؤف حسن کو اپنے کمرے میں لے گئے، تھوڑا سا اے سی کے سامنے بٹھایا، خون ان کا بہت نکل رہا تھا تو وہ ٹیشو وغیرہ لگا کر اس کو خون کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد فوری طور پر گاڑی نکالی گئی میرے آفس کی گاڑی، پھر ان کو ایک نجی ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں ان کو 15 ٹانکے آئے، کچھ ٹانکے رپورٹڈلی اندر سے آئے ہیں اور کچھ باہر سے آئے ہیں ٹانکے۔ میں نے بھی لوگوں سے پتہ کرنا شروع کیا جو وہاں میرے آفس کے لوگ تھے، علی شاہدین تھے، انہوں نے بتایا کہ جی وہ صاحب آ رہے تھے۔ پھر وہیں سے کسی اور نے ویڈیو بھی بنائی ہے اس کی، مجھے نہیں پتا وہ ویڈیو کس نے بنائی ہے، لیکن وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی سوشل میڈیا پر، اس میں بھی سارا واقعہ وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور پھر کچھ گالم گلوچ بھی کی ہجڑوں نے، اور اس کے بعد پھر ایک رش لگ گیا میرے آفس، پولیس آ گئی، ہم نے جو ہے وہ پولیس کو اطلاع کی، میرے جو بیورو چیف ہیں میاں شاہد، انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیس آ گئی۔ پولیس سے زیادہ تاخیر نہیں کی، جب جیسے ہی اطلاع ملی، کیونکہ سب سے پہلا کام تو یہ رؤف حسن کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنا تھا جو میرے آفس میں فراہم کی گئی۔ بیورو چیف میاں شاہد بھی اسی اس میں مصروف تھے۔ جب وہ رؤف حسن کو ہاسپٹل بھیج دیا، انہی کے کہنے پر ہاسپٹل بھیج دیا، اس کے بعد پھر پولیس کو فون کیا، پولیس آ گئی، اگلے 5-7 منٹ میں پولیس پہنچ گئی۔ اتنا ہی وقت لگتا ہے میرے آفس میں پولیس کو آنے میں۔ اور اس کے بعد پھر پہلے وہ ریسکیو 112 کے آفس سے آئے، پھر اس کے بعد جو متعلقہ تھانہ ہے اپارا تھانہ، وہاں سے پولیس آ گئی، اور یوں سارے وقوعے کا انہوں نے جائزہ لیا، وہ بلیڈ اٹھا لیا پیپر سے، اور اس کے بعد رؤف حسن کو لے گئے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں، رؤف حسن خیر بعد ہاسپٹل سے اپنے گھر چلے گئے۔ یہ ناظرین بڑا بدقسمتی کا واقعہ، لیکن اس میں ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس قسم کی محاذ آرائی میں پچھلے کچھ عرصے سے سرگرم ہے، دیکھی جا رہی ہے، ملوث ہے، پی ٹی آئی کے جو موجودہ جن کو چیئرمین کہنا پتہ نہیں مناسب ہوگا نہیں، کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے ان کو چیئرمین تسلیم نہیں کیا، بارسٹر گوہر، ان کا وہ ہاسپٹل بھی پہنچے، ان کا بیان بھی آیا، انہوں نے بھی کسی پر براہ راست الزام نہیں لگایا۔ قائد حزب اختلاف گوہر ایوب نے بھی براہ راست الزام نہیں لگایا، اور جتنے لوگ ہیں انہوں نے کسی بھی فریق کو کوئی الزام نہیں لگایا کہ یہ کس نے کرایا ہوگا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، رپورٹر حضرات اپنی اپنی ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، رپورٹر حضرات نے ٹامک ٹوئیاں مارنے کی کوشش کی، کر بھی رہے ہیں کہ کس نے حملہ کیا، کس نے نہیں کیا، لیکن رؤف حسن اب خیریت سے ہیں، اپنے گھر میں ہیں۔ جو آنکھوں دیکھا حال تھا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اس درمیان میں جو کرکٹ گراؤنڈ میں لڑکے کھیل رہے تھے وہ بھی آئے ان کی مدد کو، لیکن وہ جو حملہ کرنے والے تھے وہ کالے رنگ کی ایک سزوکی کار کھڑی تھی، اس میں بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ اچھا، یہ اتنا ہی واقعہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید 1-2 گاڑیوں میں اور لوگ ان کے ساتھ تھے، اور وہ ان کے ساتھ فرار ہوئے، یہ بھی مجھے وہاں کچھ لوگوں نے بتایا۔ لیکن جو بنیادی بات ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ بعد ازاں جو مزید تفصیلات سامنے آئیں اس میں یہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی۔ ایک نیوز، ایک نیا چینل ہے ہمارے دوست ہیں فہد حسین، وہ اس کو ایڈ کرتے ہیں اس چینل کو، ایک نیوز کے باہر گزشتہ روز کی ویڈیو آئی، اس میں وہاں بھی یہی لوگ موجود تھے، یہی خواجہ سرا موجود تھے، یہی گاڑی تھی، اور ایک اس گاڑی کا نمبر بھی آج کسی نے نوٹ کیا جو پولیس کو دے دیا گیا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہاں یہ بھی تھے۔ 2 روز سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی ریکی ہو رہی تھی، ان کو چیز کر رہے تھے، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ جب یہ رؤف حسن میرے آفس کی جانب آئے ہیں تو ان سے پہلے کچھ لوگ ہوں گے، کیونکہ سڑک پر تو نہیں پتہ چلتا کہ کون کس کی ٹو میں ہے۔ میں حالانکہ وقوعے سے کچھ دیر پہلے نکل کر صدیق ساجد کے آفس گیا تھا، تو اور کچھ لوگ اور بھی ساتھ ہوں گے، لیکن بہرحال ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ ان کو چیز کرتے ہوئے آئے، ان کے پیچھے ان کا انتظار کیا، جب وہ باہر نکلے تو ان کے اوپر اٹیک کیا، میرے آفس کے دروازے کے بجائے وہ میں بیکری کے ڈور کی طرف سے اس کو اٹیک کیا گیا۔ اب دیکھیے کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد کا یہ کہنا تھا کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور ہم جلد ملزموں تک پہنچ جائیں گے۔ خواجہ سرا کمیونٹی نے بھی حملہ آور خواجہ سراؤں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے یہ ان کی ایسوسیشن ہے کوئی، اس نے خبر بھیجی تھی مختلف چینلز پہ۔ تو لیکن بدقسمتی ہے ناظرین کہ ہم سیاست میں اس حد تک گر گئے ہیں کہ بس ہم ایک دوسرے کو جان سے مارنا چاہتے ہیں، یا کم سے کم آؤٹ ہی کرنا چاہتے ہیں، قیمت پر آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اب مجھے یاد ہے کچھ 1.5 سال پرانی بات ہے، بول ٹی وی میں ہوتے تھے
सनी इब्राहिम, हम मेरे तो वो 1992 के दोस्त थे जब मैं इस्लामाबाद आया था। दोस्त तो क्या हैं, वो बड़े आदमी हैं, लेकिन हमारी याद अल्लाह उनसे है। तो बहरहाल वो उनके ऊपर भी अटैक हुआ था भूल टीवी की पार्किंग में, और यहाँ भी यही हुआ। ये अब देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी है। पुलिस को चाहिए कि मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करे और छोड़े नहीं। हाँ, क्योंकि तमाम फरीक जो हैं जिन्होंने भी ये इस वाक़े का जिनको भी इल्म हुआ, उन्होंने मज़म्मत भी की, उन्होंने मुतालबा उन्होंने यही किया, पूरी पीटीआई ने भी और बाकी तमाम लोगों ने भी, कि असल ज़िम्मेदारों को सामने लाया जाए, हमले के महरक़ात का भी जायज़ा लिया जाए, और फिर उसके बाद अगली बात होगी। नाज़रीन, अब ज़रा दीगर ख़बरों की जानिब चलते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि वो जो मैंने कहा था कि बड़कों का सिलसिला जारी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो एजेंसी के एक ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, ब्रिगेडियर लेवल के अफसर पेश हो गए, वही फराद केस में। और फिर वो जज साहब जो है वो मोहसिन अख्तर कैनी साहब की अदालत थी, वहाँ पेश हो गए। और जज साहब ने वो जो कल जो कुछ भी सुनाई दे रहा था, वो जो धमकियाँ सुनाई दे रही थी, वो आज सुनाई दे रही। जज साहब खुश हो गए, और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, और हमें तनवीन दे दी, हम उनको इंशाल्लाह बाजियाब करा लेंगे। एक बात जो अटॉर्नी जनरल साहब, मेरा ख़्याल है वो उनके या तो स्लिप ऑफ टंग हुई या उन्होंने डेलिबरेटली ये बात कर दी। उन्होंने कहा कि जी ये सियासी मसला है, आप लोगों के लापता होने का। सियासी मसला इस तरह से भी हो सकता है कि कुछ लोग खुद को लापता कर देते हैं और बाद में वो प्रोपेगेंडे के बाद फिर दंदराते हुए आ जाते हैं। अब बहुत सारे बलोच नेशनलिस्ट जो हैं, जो अलहदगी पसंदी की तारीख चला रहे हैं और पुरतशद्दुद तारीख चला रहे हैं, हमले करते हैं, अफवाज पर भी हमले करते हैं, आम लोगों पर भी हमले करते हैं। उनके बहुत सारे लोगों के वाक़यात हमने पहले भी आपको बताए हैं। बहरहाल आज वो, अब जुम्मे तक बात टल गई, कोई धमकी शमकी नहीं दी। और फिर लेकिन दूसरी एक और केस की आज समाअत हो रही थी, साइफर केस की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस बेंच के सरबराह हैं, और जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब उसमें हैं। अब ये कमाल है नाज़रीन। अच्छा, फिर वो वहाँ भी चीफ जस्टिस साहब ने भी सवाल किया, मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने भी सवाल किया, भाई आपके कैसे ताल्लुकात ख़राब हो गए अमेरिका से? अमेरिका ने तो कुछ नहीं कहा। हाँ, एक खातून का व्हाट्सएप है। और फिर उन्होंने कहा कि क्या अमेरिका ने तलबा के दाखिले बंद किए? क्या अमेरिका ने आपकी एड बंद कर दी? क्या अमेरिका ने तजारत बंद कर दी? और आपको कुछ और सवालात भी किए। फिर उनका ये कहना था कि FIA प्रोसिक्यूटर को कि आप ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं, ये ना खेलें, बड़ा नुकसान होगा। और फिर ये भी कहा गया, हाँ, वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी की अदालत से ये रिमार्क्स आज ज़रूर सामने आए कि एजेंसियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं होंगी तो मुल्क चलता रहेगा। बहरहाल पाकिस्तान जिन हालात में है, उसमें इस तरह की गुफ्तगू ज़्यादा मुनासिब नहीं है, चाहे वो कोई भी करता रहे। और जब ये मामला जिस केस की मैं बात करूँ साइफर की, उसमें और बहुत सारे सवाल तो उनसे पूछा गया कि भी क्या नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि फिर उनसे पूछा गया कि आपने साइफर दिखाया नहीं? उन्होंने कहा कि साइफर एक खुफिया दस्तावेज थी, ऊपर अदालत में दिखाया नहीं जा सकता, ये FIA के वकील ने कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा आपने दिखाया नहीं? उन्होंने कहा जज साहब अगर मांगते तो हम उनको अकेले में दिखा देते। जज साहब ने पूछा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि अगर मैं या हम आप ये देखना चाहें तो? उन्होंने कहा हम आपको दिखा देंगे। और वो साइफर की कॉपी मुझे याद है, उस वक्त 9 अप्रैल को जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेफाक थी, उसी रोज़ कासिम सूरी ने जब ये ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि हम इमरान खान के हुक्म पर हम भेज रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इसका जायज़ा लें। इस मिली भगत को और साइफर की कॉपी उन्होंने भेजी थी, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी के एक्ट को करार दिया था आइन तोड़ने के मुतरादिफ। बहरहाल ये नाज़रीन आज का की उमूमी सूरत हाल थी। उसमें एक केस और रह गया इसी दरमियान में, जो है वो जस्टिस दो जजिस की जो थी अदालत, उसमें वो केस भी आ गया टेहरान वाइट का। इस्तदा ये की गई थी कि टेहरान वाइट इमरान खान की बेटी है, वो अपने भाइयों के साथ रहती है, अपनी सौतेली वालदा के घर में रहती है इंग्लैंड में, और इमरान खान ने उनको डिक्लेयर नहीं किया, तो आप जो है उसको इमरान खान को नाअहल करार दिया गया। आपको याद है हमने गुज़िश्ता रोज़ भी आपको बताया था कि इसी केस में दो जज साहिबान ने, 3 रुकनी बेंच था जिसके सरबराह जस्टिस थे आमिर फारूक साहब। 2 जजेस ने फैसला अपनी राय लिखी और अपलोड कर दी फैसले के तौर पर। बाद में उसको रिमूव कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से, क्योंकि वो फैसला नहीं था। कानून ये कहता है कि फैसला जब तक बेंच का सरबराह उसके ऊपर साइन नहीं करेगा, वो फैसला नहीं कराएगा, और चीफ जस्टिस हो तो उनके सिग्नेचर तो लाजमी है।
تو وہ پھر چیف جسٹس کی ہدایت پر اس کو ودرا کر دیا گیا تھا. آج اسی کا کو بنیاد بنایا گیا اور جج صاحب نے کہا دو رخی بیٹھ تھا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو پہلے جو وکیل تھے درخواست گزار کے انہوں نے حامد علی شاہ, انہوں نے کہا کہ جی میں چونکہ مکمل طور پر فائل نہیں دیکھ سکا, اور پھر جو جواب تھا جو جج صاحبان کا پچھلی رائے تھی وہ نہیں دیکھی, مجھے چند دن دے دیجیے پھر میں معاونت کروں گا عدالت کی. عدالت نے کہا اب تو آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے, جو جج صاحبان نے کہہ دیا وہ تو فیصلہ ہے, اور اس کے بعد وہ درخواست فوری طور پر ملتوی کر دی. یعنی اب یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ پاکستان کو یہ سائفر کا سلسلہ بند کر دینا چاہیے, تمام امبیسیز کو یہ ہدایت کر دینی چاہیے کہ سائفر بھیجنے کی کوئی ہدایت نہیں, کیونکہ اگر وہ لیک ہو جائے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے. حالانکہ عدالت کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ سیکریسی تھی, وہ عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ جلسے میں لہرا دیا تو کیا وہ ان کو معلومات دینی چاہیے تھی. سیکریٹ ڈاکیومنٹ جلسے میں نہیں لہرایا جا سکتا, سیکریٹ ڈاکیومنٹ کا کنٹینٹ کسی پبلک میٹنگ میں نہیں بتایا جا سکتا, کیونکہ یہ آپ کی ملک کی ساکھ کا معاملہ ہوتا ہے, دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کے ساتھ ساتھ. بہرحال دوسرا جو فیصلہ ہے ٹریان وائٹ والا, اس کا ایک امپیکٹ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جائیں بیرون ملک بچے اپنے پیدا کریں, وہاں رجسٹر کریں ان کو یا نہ کریں, جو بھی کریں, اور پاکستان میں وہ بچے ڈکلیئر ہی نہ کریں, سیاست بھی کریں, باقی بھی جو مرضی کرنا چاہیں, کیونکہ آج کے اس فیصلے کے بعد اس کا افیکٹ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ مختلف سیاستدان اب اپنے بچوں کو چھپائیں گے تاکہ ٹیکس ریٹرنس میں جو ہے وہ ان کو نہ بھرنا پڑے, کچھ ٹیکس وغیرہ ہے ڈیجیٹل ٹیکس نہ بھرنا پڑے, ان کے اخراجات ان کی انکم ساری چھپی کی چھپی رہے. تو یہ معاملہ ہے ناظرین. باقی دیکھتے ہیں. ہاں ایک آخری خبر سن لیجیے کہ فیصل معاہدہ نے جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد جمع کرا, وہ تحریک استحقاق جمع کرا دیے. انہوں نے کہا سینٹ میں آج کھڑے ہو کر لمبی چوڑی تقریر کی, انہوں نے کہا کہ کسی کی بھی یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مجھے میری بے عزتی کرے, میری توہین کرے, مجھے پراکسی قرار دیا گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کچھ مثالیں دی, انہوں نے کہا لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے پی سی بی کو خط لکھا کہ 36 پاسز چاہیے. انہوں نے کہا جب یہ ججز اس قسم کے کام کریں گے تو پھر تو فیصلے تو ہوں گے. پھر انہوں نے کہا ججز کے کنڈکٹ پر بات نہیں ہو سکتی, لیکن مس کنڈکٹ پر تو بات ہو سکتی ہے اور میں کروں گا. اور وہ ڈٹ گئے, انہوں نے کہا کہ جی کم وقت میں جو ہونا ہے وہ کرے گا, میں اپنی راہ سے باز نہیں آؤں گا. ناظرین اتنا ہی میرا خیال ہے کافی ہے, کافی لمبی ہو گئی ہے ویڈیو, مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.